پوچھ رہے ہیں شوکت صاحب، یہ فرمائیے گا کہ بڑی مشکل سے آپ لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہوئے ہیں، لیکن شرطیں پھر بھی آپ لگا رہے ہیں کہ جناب جو اسیر ہیں، جو گرفتار لوگ ہیں، ان کو رہا کیا جائے اور 9 مئی کے اوپر اور 26 نومبر کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تو جب آپ کنڈیشنز لگا رہے ہیں تو مذاکرات کیسے ہو سکیں گے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیں، یہ شرائط کا نام دیا جا رہا ہے، بیسیکلی ایجنڈا ہے ہمارا نا. یہ ہم ایجنڈے کے ساتھ ہی تو جائیں گے نا مذاکرات کے لیے. مذاکرات کس چیز پہ ہوں گے؟ کیا یہ ہمیں حکومت دینا چاہتے ہیں؟ ظاہر بات ہے ہمارا ایجنڈا تو یہی ہے نا. یہ مذاکرات کے لیے کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، جس طرح شیلا بی بی نے کہا کہ اپنا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے. پھر وہ مذاکرات جب ہوتے ہیں تو پھر بدقسمتی سے حکومت کے سارا جو حکومت چل رہی ہے وہ ٹاک شو کے اوپر چل رہی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر تک کہہ رہا ہے کہ جی یہ دہشت گرد ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی جس کو 8 فروری کو اتنا بڑا ووٹ ملا، 90+ سیٹیں ملی، وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں. تو اگر پرائم منسٹر کا یہ آپ بھی تو ان کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں نا جی، وہ بھی تو ایکسپٹ کر رہے ہیں نا. نہیں، ہم کوئی جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں. ہم نے کون سے جھوٹ بولا ہے چودھری صاحب؟ ہم تو جو کہتے رہے ہیں وہ تو کہتے رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، ابھی اتنی مشکل سے ابھی تک تو کوئی آفیشیلی مذاکرات کے لیے کوئی ایسا وہ نہیں دیا گیا تھا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک با اختیار کمیٹی بنائی گئی ہے، پارلیمان کی کمیٹی ہے، اور اس میں سارے ایسے لوگ ہیں جو سنجیدہ لوگ ہیں اور مذاکرات بھی کر سکتے ہیں. تو حکومت کو یہ حکومت سمجھ رہی کہ شاید یہ ان کی کمزوری آ گئی. دیکھیں، ہم نے تو کوئی سیاسی سٹرگل تو نہیں چھوڑی ہے. ہم تو ایک طرف جو پہلے سیاسی سٹرگل کرتے تھے، ہم کہتے تھے مذاکرات نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ. اب بھی ہماری سٹرگل تو ہے. ہم نے تو اعلان کیا کہ 14 دسمبر سے ہم جا رہے ہیں سول نافرمانی کی طرف. تو اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، اس لیے حکومت سے کہا گیا ہے کہ جی ہم مذاکرات کر رہے ہیں. اگر حکومت اس اپارچونٹی کو اویل نہیں کرنا چاہتی، ان کا اپنا مسئلہ ہے. یا وہ انارکی چاہتی ہے اس ملک کے اندر، یا وہ چاہتی ہے کہ جی تشدد کر کے اس طرح یہ چیزیں. لیکن اب ویسے شوکت صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ ان مذاکرات کا جو فائنل ڈیسیژن ہے وہ عمران خان صاحب نے دینا ہے یا اس کمیٹی نے دینا ہے؟ اور اگر عمران خان صاحب نے دینا ہے تو پھر مذاکرات ڈائریکٹ عمران خان صاحب سے ہونے چاہیے، پھر کمیٹی کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، عمران خان سے بھی کر لیا جائے، وہ کوئی ایشو تو نہیں ہے. لیکن انہوں نے پورا اختیار دیا ہے عمر ایوب صاحب کو. انہوں نے جس دن یہ اڈیالہ میں ہیئرنگ ہو رہی تھی، اس دن تقریباً 7-8 گھنٹے جو ہے وہ ہیئرنگ جاری رہی. اس دوران یہ سارے لوگ پہلی مرتبہ اتنے زیادہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی وہ وہاں موجود تھی، اور وہاں پہ یہ صلاح مشورہ ہوا، اور وہاں پہ عمر ایوب صاحب کو کہا گیا کہ مجھے پورا اعتماد بھی ہے اور پورا اختیار بھی آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ میں تسلیم کروں گا. تو دیکھیں، یہ اگر اختیار مل گیا کمیٹی کو تو پھر میرا خیال کو حرج ہے تو کر دینا چاہیے. رکیے گا شوکت بھائی. ہاں جی، دیکھیں، میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ انہیں انگیج کرے، اور جو بھی ان کے مطالبات ہیں ان کو ٹیبل تک لائے. بات سے بات نکلتی ہے اور پھر اس میں سے کوئی راستہ نکلتا ہے. تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ سول نافرمانی کی دھمکی دے رہے ہیں تو پھر کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، دھمکی بھی وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں کر کے دیکھ چکے، کوئی حاصل نہیں ہو سکا. اب سول نافرمانی تو وہ دھمکی ہے جس کی پہلے ہی ہوا نکلی ہوئی ہے. جب ان کے پاس غبارہ پھلانے کے لیے ہر طرح کا منہ موجود تھا کہ وہ اس میں پھونک بھر سکے، اور اس وقت انہوں نے جو ہے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر بل جلایا تھا، تو ان کے اپنے گھر سے وہ فرمانی نہیں ہو سکی تھی، نافرمانی ہو گئی تھی. تو عوام کس طرح سے، سردیاں تھی تو ٹھنڈے پانی سے نہیں نہایا جا سکتا. ابھی بھی سردی ہے، ابھی بھی کوئی گرمی نہیں ہے. اور جب گرمی ہوگی، جب بھی لوگ نہیں چاہیں گے کہ ان کے گھر کی بجلی کٹ جائے، پانی کٹ جائے، گیس کٹ جائے، تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ سول نافرمانی کی جو ہے وہ پوری ہوگی ان کی تحریک. اور اس کے علاوہ یہ کہ دیکھیں، جو ریمیٹنسز ہیں وہ تو ابھی پرسوں کے اخبار میں تھا کہ ریکارڈ آئے ہیں. لوگ اپنی فیملی کو پیسے دینا کیوں بند کریں گے؟ تو بھیجتے رہیں گے. تو یہ ایک وہ دھمکی ہے جس میں کوئی دم نہیں ہے. تو سر یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جو پچھلی ساری تحریکیں ہیں، ساری کالز ہیں، سب ناکام ہو گئی ہے. اس میں سے کچھ بھی آپ حاصل نہیں کر سکے. صرف اتنا آپ نے حاصل کیا ہے کہ مقدمات کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے اور پہلے سے زیادہ لوگ گرفتار ہو کے جیلوں کے اندر ہے. تو اب یہ ایک فائنل کال دے رہے ہیں آپ، بلکہ فائنل کارڈ ہے جسے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کھیلنے لگا ہوں، اور وہ سول نافرمانی. تو کتنے % چانس ہیں کہ اس بار آپ کامیاب ہو جائیں گے اور واقعی پاکستان جیم ہو جائے گا؟
देखिए, पहली बात तो ये कि फाइनल कार्ड नहीं हो सकता, ये सियासी लोग हैं, हम सियासी स्ट्रगल कर सकते हैं, हम पहले भी नाकाम नहीं हुए हैं। हमने, अब अगर आप देखें तो अगर हम जब से चल पड़े थे 24 को, तो पूरा पाकिस्तान 2 दिन पहले से नहीं, आपकी पार्टी खुद कह रहे थे, इमरान खान साहब ने कहा था फाइनल कार्ड है, और उन्होंने उससे पहले कहा फाइनल कॉल है, फिर ये कहा फाइनल कार्ड है। ये देखें, और भी बहुत सारे कार्ड हैं, फिक्र न करें, सियासी स्ट्रगल खत्म नहीं होती है। और ये कहना कि जी कितने परसेंट, देखें यहाँ परसेंटेज की बात नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त आप वो करके देख लें तो 90% से ज्यादा पीटीआई से वाबस्ता है, उनकी तरफ से भी दबाव है, उनको भी इस मुल्क की फिक्र है। ऐसा नहीं है कि वो इस मुल्क की फिक्र नहीं कर रहे हैं, वो परेशान है कि इस मुल्क पे क्या हो रहा है और क्या। देखिए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, सामने हो रही है, कोई परवाह नहीं कर रहा है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। हमने कौन से डिमांड रखे हैं? हमने यही रखे हैं ना, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन खत्म की जाए, रूल ऑफ लॉ कायम किया जाए, जो बेगुनाह सियासी वर्कर्स हैं उनको रिहा किया जाए। तो इससे कौन इनकार कर सकता है? इसमें क्या चीज है जो गवर्नमेंट को नागवार गुजर रही है, जो वो कह रही है कि जी हाँ, जहां तक ये बात है कि जी इनके गारंटी कौन देगा बातों की, तो इस वक्त हुकूमत के पास क्या गारंटी है? हुकूमत की कौन, एक वजीर भी। सवाल ये है कि लोग अपने घरों में पैसे भिजवाते हैं, अपनी फैमिलीज को भेजते हैं, कुछ कारोबार कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ज़ाहिर स्टेट को पैसे नहीं दे रहे, अपनी फैमिलीज को पैसे दे रहे हैं, तो आपके कहने पे लोग अपनी फैमिलीज को पैसे भिजवाना बंद कर देंगे? देखिए, मेरी तो दुआ है कि यहाँ तक बात ना पहुंचे। हम तो कभी, मैं जाती तौर पे तो हम कभी नहीं चाहते हैं कि इस तरह का हो, लेकिन अपोजिशन के पास ऑप्शन क्या है? आप मुझे बताएं, पुरअमन एहतजाज करें तब भी मारे, धरना पुरअमन देना चाहे तब भी मारे। तो जब मारना ही है तो मारे ना, किसी सूरत में आप नहीं बख्शते। आपने रियासती ताकत आपके पास है, आप इस्तेमाल करते हैं, बार बार सियासी वर्करों के खिलाफ जेलों में डाल रहे हैं, और आपने देख लिया कि सियासी पावर है, स्ट्रीट पावर है, वो कम नहीं हुई, ज्यादा हो रही है। 8 फरवरी से ही पता चल गया, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था फिर भी 90 सीटें ले गए। इससे आप अंदाजा करें कि लोग क्या चाहते हैं। मेरे ख्याल से नोचते दीवार कोई नहीं पड़ रहा है, ये अपने उस नशे में है, रऊनत में है कि जी हम तो ताकत में, हम जो मर्जी हम करेंगे इनके साथ, और इनको हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। इससे नहीं होता है। इससे माशाल्लाह दौर भी गुजरे हैं, लोगों ने देखे हैं, पीपल्स पार्टी खुद इससे गुजरी है। उस वक्त मैं भी पीएसएफ का लीडर होता था। देखिए, ये चीजें जो दबाव से और डराने धमकाने से सियासत नहीं होती ना, हुकूमतें चलती हैं। इस वक्त मईशत के क्या हाल है? अगर आप सियासी इस्तेकाम नहीं लाना चाहते और आप कहते हैं कि हम तरक्की करना चाहते हैं, तो तरक्की खाक होगी, कहां से होगी? आप किस बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट कर रहे हैं आप मुज़ाकरात? जी पहले हम कहते थे, ये नहीं मानते थे आप, अच्छा हम पहले नहीं मानते थे तो इसका मतलब है कि आप सारी जिंदगी आप मुज़ाकरात नहीं करो, ना करो, आपकी मर्जी। हमारे पास जो ऑप्शन है हम वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश है, पार्टी की भी ख्वाहिश है कि इस हद तक बात ना जाए। अगर इमरान खान ने कमेटी बना दी है तो हुकूमत को उसको पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए, नहीं देगी सारी रिस्पांसिबिलिटी उनके ऊपर आएगी। अच्छा शालिक साहब, ये जो सिविल नाफरमानी है उसका ज़ाहिर पाकिस्तान को नुकसान होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मुतमईन है, वो बड़ी उनको बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है, उनको उम्मीद है कि ये तहरीक कामयाब हो जाएगी, लोग पैसे नहीं भेजेंगे, तो ज़ाहिर स्टेट तो नहीं चल सकेगी फिर। देखिए, ये इनको गुमान है, ऐसा नहीं है और न ऐसा होगा। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि सबको बड़ी तशवीश है, तशवीश तो केपी के हालात की भी है, और उसी को देखते हुए वहाँ के गवर्नर ने एक एपीसी भी बुलाई थी। ठीक। और एक ऐसे वक्त में कि आपके अपने सूबे में जहाँ हुकूमत है आपकी, वहाँ पे 55 से ज़्यादा लाशें गिरी हुई थी। आप वहाँ जाने के बजाय, आपने वहाँ रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के बजाय, जहाँ पे महाफिज सारे बच गए थे और मुसाफिर सारे मारे गए थे, आपने वहाँ की कोई परवाह नहीं की। ठीक है। आप सारे अपनी चीजें लेकर यहाँ आ गए, तो और यहाँ लाशें आप तलाश कर रहे हैं, और जहाँ लाशें गिरी हुई हैं वहाँ आप एपीसी में भी नहीं बैठ रहे। गवर्नर भी वफाक का नुमाइंदा होता है ना, और वो क्या कर रहा था? तो तशवीश इस पे है, इस पे पूरी दुनिया में अखबार में छपा कि जमीन की बुनियाद पे फुरकावारियत हो रही है, क्योंकि आपका वहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, आपकी वहाँ पे हुकूमत काम नहीं कर रही, वहाँ पे अफगानी बसाए जा रहे हैं उनकी ज़मीन पे, वो बोलते हैं, बाहर निकलते हैं तो मार दिए जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत तशवीश है। इसके अलावा वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है
خود سی ایم کے اپنے علاقے میں روزانہ ہمارے سپاہی بھی جو ہے وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو حکومت سے جو مدد درکار ہے اس کی طرف دیکھیں, اور یہ جو کروڑ روپے آپ نے اعلان کیے وہ وہاں جا کے تقسیم کریں. اچھا ویسے شوکت صاحب یہ سوال تو ویسے اٹھتے ہیں کہ اگر آپ کو وفاق کی فکر ہے تو آپ کو صوبے کی فکر بھی ہونی چاہیے نا جی. جی دیکھیں, صوبے کی دو چیزیں ہیں. ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, اس میں ہم پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں, اپنے فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے سیکورٹی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, پولیس کے ساتھ کھڑے ہیں, پولیس کو ویل ایکوپڈ کر رہے ہیں. ریسنٹلی ابھی ان کے لیے اور بھی اعلانات ہوئے ہیں. جو کرم کی بات یہ کر رہی ہیں صرف اس پہ سیاست کر رہے ہیں. انہوں نے کبھی ایک کمبل بھیجا ہے وہاں پہ؟ اے پی سی بلائیے, بے اختیار گورنر, اس نے کیا کیا اے پی سی کے ساتھ؟ اب جو وہاں پہ جنگ ہو رہی تھی اس کو جنگ بندی علی امین گنڈاپور نے کرائی. اس کے بعد جو ہے نا 125 رکنی وفد جو ہے وہ بھیجا ہے وہاں پہ, آج تک وہاں موجود ہے. اور وہ جنگ بندی انہوں نے اس وقت کروائی جب 141 لاشیں گر چکی تھی, جبکہ اگر وہ پہلے دن وہاں پہ چلے جاتے تو اتنے حالات خراب نہ ہوتے. یہ شوکت صاحب ایک حقیقت ہے, اس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. اس طرح نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. دیکھیں میرے بھائی, اس طرح نہیں ہوتا ہے. وہ متعارف گروپ ہوتے ہیں. دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. وہاں پہ یہ بہت عرصے سے یہ ایشو چل رہا ہے. یہ کوئی ہمارے دور سے نہیں کہ ابھی شروع ہوا ہے, یہ بہت عرصے سے شروع ہوا ہے. اور اس کو روکنے کے لیے علی امین گنڈاپور صاحب کی ایڈمنسٹریشن وہاں موجود رہی, چیف سیکرٹری رہا, وزیر قانون رہا. یہ لاوا پکڑا تھا وہاں پہ, اتنی لاشیں وہاں پہ تو یوم سوگ ہونا چاہیے تھا. اور 2.5 مہینے پہلے بھی جو ہے بشہرہ اور پارا چنار کے درمیان اتنی لاشیں گری تھی, اس وقت بھی یہ کارپٹ ڈالتے رہے, اس کو انڈر دا کارپٹ کرتے رہے کہ جی یہ تو 2 گروہ کی لڑائی ہے زمین پہ. کیوں ہے جبکہ رپورٹ جمع ہو چکی ہے جو میری نالج میں کہ بھائی کیا یہ زمین حقائق کیا ہے, کس کی زمین ہے. آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ وہاں پہ ایکٹیویٹ نہیں ہے؟ جی شوکت صاحب, آپ دیکھیں, آپ تو ایسی باتیں کر رہی ہیں جیسے یہ ایسی باتیں کر رہی ہے کہ جیسے کراچی میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہے سندھ میں. سندھ کا تو بیڑا گھر کر دیا آپ, اس کی بات یہاں نہ کریں. یہ باتیں نہیں کر رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے اور دہشت گردی کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں. لاشیں گر گئی, آپ کو نظر مجھے بولنے تو دیں نا. لاشیں نہیں گری, وہاں لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں. آپ مجھے بولنے دیں. آپ دیکھیں, آپ صرف سیاست کر رہی ہیں, غلط کمپیریزن کر رہے ہیں. جہاں لاشیں نہیں گری وہاں لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں. یہ ہمارے بھائی ہیں, لاشوں میں دکھ ہمیں ہو رہا ہے, اور اس کے لیے پوری ایڈمنسٹریشن وہاں دیکھیں, اس کے لیے پوری ایڈمنسٹریشن وہاں موجود ہے. الحمدللہ وہاں دوائیاں ہم بھیج رہے ہیں, وہاں ساری چیزیں ہم بھیج رہے ہیں. سارے مسافر سارے لوگوں کے ساتھ موجود ہے اور اس کے خلاف ایف آئی آر کروا رہے ہیں, آپ پرچہ درج کروا رہے ہیں آئی جی کے خلاف. نہیں, آپ مجھے بتائیں, ایڈمنسٹریشن وہاں کی محافظ سارے بچ گئے تھے. وفاقی حکومت جو ہوتا ہے, یہ شیلا بی آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا. آپ دیکھو اپنے نمبر پہ بولا کریں, اگر میرے سے سوال ہو رہا ہے مجھ سے جواب دیں. آپ جو ہے نا جو میں بات کر رہی ہوں آپ اسے سنیں. وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن تھی اس میں جو محافظ تھے وہ سارے بچ گئے تھے, لیکن مسافر سارے مارے گئے. اپنے اندر ہمت رکھیں, شوکت صاحب کو بات مکمل کر دیں. شوکت صاحب بات مکمل کیجیے. جواب تو دیکھیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف اب سیاست ہو رہی ہے. اے پی سی سیاست کے لیے بلائی, ایک سازش کی گئی. اب مجھے بتائیں کہ اے پی سی کے کتنے دن ہو گئے. اے پی سی کے بعد جو 125 رکنی وفد وہاں بھیجا, اس کی کتنی امداد کی گئی, اس کے لوگ کتنا احمد تھی. کوئی وزیر داخلہ آیا, کسی نے بات کی, یہ وزیر داخلہ سے اسلام آباد کے لیے ہوتا ہے, یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس کو کرش کرو. یہ جو نہیں تو بھائی کاٹ تو ہم نے کیا, تو وزیر داخلہ تو آ سکتا ہے, اس کو کس طرح روکا ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں صرف یہ سیاست ہو رہی ہے اسلام آباد کی حد تک. یہ ایک نے وزیر اعظم ہاؤس قبضہ کیا ہے, دوسرے نے صدارتی محل قبضہ کیا ہے. یہ بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا, ایسا نہیں ہے. آپ سے حساب ہوگا لیکن اس میں وقت لگ جائے گا. خیر آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ سب کچھ کے مالک بن گئے. اس وقت دیکھیں لوگ مر رہے ہیں, لوگ مہنگائی ہے, اس کا آپ کے پاس حل نہیں ہے. اگر گورنر وہاں پہ بیٹھ, آپ کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا. آپ حکومت میں بیٹھیں اور پیپلز پارٹی دوگلے پن کا مظاہرہ کر رہی ہے, ڈبل اسٹینڈرڈ ہے پیپلز پارٹی کا. ایسے نہیں یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم حکومت میں نہیں ہیں اور حکومت کے سارے مزے لے رہے ہیں. کرنے کے بجائے آپ جو ہے وہ سارے مزے حکومت کے لے رہے ہیں, کیپٹل کے اوپر حملہ آوری میں خرچ کر دے. یہ شوکت صاحب جواب دیجیے گا. کیا ہے, الحمدللہ سیاسی لوگ ہیں,
सियासी लोग हैं, सियासी जद्दोजहद करते हैं। आपने भी पहले बड़े एहतजाज किए हैं, धरने दिए हैं, आप ये ना कहें कि आपने पहले नहीं किया। अब्दाल से जो लूट मार हमलावर कहते हैं तो बच्चे आती रही। लेकिन अगर कुरम का मसला है ना तो इंशाल्लाह हम खुद हल कर रहे हैं। हमारे भाई हैं दोनों तरफ से, जो मरे भी हैं वो भी भाई हैं, आप नहीं हल करेंगे, वो भी भाई हैं, आप उसमें पार्टी बन चुके हैं। हम हल कर रहे हैं। दोनों मेहमानों का आप तो देखें कराची को नहीं समझे आप।